إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الاربعون النوویہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کا دین ہے، اور اس دین کے سمجھنے کے دو مصدر ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور سنت کے لیے احادیث کی کتب اور سلف کے فہم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ انہی احادیث کے مجموعوں میں سے ایک بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا مجموعہ امام النووی رحمہ اللہ نے طالب علم کے لیے جو اپنی طلب علم کے بنیادی مرحلے میں ہیں مرتب کیا ہے، جس میں 42 حدیثیں ہیں، لیکن یہ 42 حدیثیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں دین کی ایک بہت ہی بنیادی اور اہم ترین بات بیان کی گئی ہے، چاہے وہ عقائد کے باب سے ہو یا عبادات کے یا معاملات کے یا اخلاق کے یا اسلامی آداب میں سے کسی ادب کے سلسلے میں، معاش کے اعتبار سے یا معاد کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے۔ لہٰذا ان احادیث کا مطالعہ کرنا اور ان میں موجود باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا انسان کی سعادت کے لیے ضروری ہے۔ بہت بڑی بڑی کتابیں حدیثوں کی ہیں، ان کی شروعات اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ وہ مختصرات کا مطالعہ کرے، ان کو سیکھے سمجھے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کو یاد بھی کرے۔ تو یہ طالب علم کے لیے ایک بہت ہی اہم ادب ہے کہ وہ چھوٹی کتابوں سے اپنے علم کے سفر کو شروع کریں۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 20 تک میں سمجھتا ہوں مکمل کیا تھا، 21 تک۔ آج کے درس میں ہم اسی سے آگے بڑھتے ہوئے حدیث نمبر 22 کا مطالعہ کریں گے، جس میں فرائض کی کامل ادائیگی پر جنت کا وعدہ ہے۔ آج کے اس درس میں ایک بہت بڑی حدیث اس کے بعد آنے والی ہے، جس میں بہت ساری باتیں، اور اللہ سے امید ہے کہ اس میں وقت میں وہ مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ مواد بہت زیادہ اس میں ہے، باتیں بہت زیادہ اس میں ہیں۔ تو 2 حدیثیں ہم کوشش کریں گے مکمل کرنے کی۔ تو پہلی حدیث جو آج دیکھیں گے یہ ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنة قال نعم رواہ مسلم۔ ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ذرا یہ تو بتائیں کہ اگر میں 5 فرض نمازوں کا اہتمام کروں، اذا صلیت المکتوبات، جو فرض نمازیں ہیں ان کا اہتمام کروں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، واحللت الحلال وحرمت الحرام، اور حلال کو حلال مانوں اور حرام کو حرام، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہ کروں، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔
آئیے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں حدیث میں جو ایک اہم بات بیان ہوئی ہے وہ حلال کا حلال ماننا اور حرام کا حرام۔ اس سے پہلے دو باتیں، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے دو باتیں بیان کی گئیں۔ اس آدمی نے آ کے پوچھا، اس سے صحابہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے کا شوق معلوم ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا شوق معلوم ہوتا ہے، اسی لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایسے اعمال پوچھتے تھے جن کے ذریعے وہ جنت میں جا سکیں۔ تو کہا سب سے پہلی بات کہ میں فرض نمازوں کا اہتمام کروں اور رمضان کے روزے رکھوں۔ یہ تو ہی بنیادی دو باتیں کہ نماز اور روزے۔ اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں کہ میں حلال کو حلال مانوں اور حرام کو حرام۔ اس سلسلے میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقد فسر بعضهم تحلیل الحلال باعتقاد حلہ۔ بعض اہل علم نے یہ سوال ہی پیدا ہوتا کہ حلال کو حلال کروں اور حرام کو حرام، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ تحلیل حلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھیں، حلال کو حلال مانیں۔ وتحریم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه، اور تحریم حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام کو حرام قرار دوں کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک کہ اس چیز کے جو حرام ہے اس کے حرام ہونے کا اعتقاد بھی رکھے، دل سے مانے کہ وہ حرام ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے حرام چیز سے بچنے کا اہتمام بھی کرے۔ صرف مان کے نہیں چلے گا، حرام سے بچنا بھی پڑے گا۔ حلال میں یہ قید نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں جتنی حلال چیزیں آپ سب کر جائیں، سارے اعمال، اور جتنی حلال چیزیں سب کھائیں پئیں، ضروری نہیں ہے۔ کئی پھل دنیا میں ایسے جو آپ کو کھانے کا موقع نہیں آئے گا یا آپ کے سامنے لیکن آپ نہیں کھائیں گے۔ تو حلال کو حلال دل سے مانیں اور حرام کو حرام دل سے مانیں، لیکن ساتھ ہی حرام سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ دو چیزیں نماز اور روزے کے بعد یہ بھی کرنی پڑیں گی۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَبِكُلِّ حَالٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَامَ بِالْوَاجِبَاتِ وَانْتَهَى عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ یہ حدیث کیا بتانا چاہتی ہے؟ کہتے پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی واجبات کا اہتمام کرے، نماز فرض ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، فرائض کا اہتمام کرے، نمبر ایک۔ اس کے بعد دوسری چیزیں کیا رہ جاتی ہیں؟ ممنوعات، محرمات۔ تو وہ محرمات کو حرام مانتے ہوئے ان سے بچے اور حلال کو حلال مانے۔ سوال یہ پتا حلال کو حلال ماننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کا معاملہ دیکھیے، بہت سارے ہمارے اپنے ملکوں میں ایک عورت کا مسجد نماز کے لیے جانا، کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس کے لیے کراہت ہوتی ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں۔ ہاں درگاہ پہ جا سکتی ہیں لیکن مسجد نہیں جا سکتی ہیں، تو بازاروں میں جا سکتی ہیں، مسجد نہیں جا سکتی ہے۔ تو بعض اوقات ایک حلال عورتوں کے لیے جائز چیز ہے، لازم نہیں ہے، جائز ہے، لیکن مردوں کی غیرت بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو حلال کرنے میں اور اس کی قبول کرنے میں مانع ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہیں، حلال مانیں۔ عورتوں کو دیکھیے دوسرے نکاح کے بارے میں دل میں کتنی کراہت ہوتی ہے۔ میں یعنی ترغیب نہیں دے رہا ہوں دوسرے نکاح کی، لیکن ایک حلال چیز ہے لیکن عورتیں اس کو گویا کہ حرام مانتی ہیں، اس کو جرم مانتی ہیں، اور بعض اوقات دل میں اسلام کے بارے میں بھی کراہت ہوتی کہ اللہ نے کیسے اس کو حلال کیا ہے، رسول نے کیسے اس کو حلال قرار دیا۔ تو دل حلال کو حلال مانے چاہے طبیعت پر اس کتنا بوجھ کیوں نہ ہو، اور حرام کو حرام مانے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے صرف اجتناب کافی نہیں ہے، دل میں اس کی حرمت کا اعتقاد بھی ہو اور اس کے اجتناب میں مجبوری یا عدم یعنی اس کا وجود نہ ہو، یعنی بھائی ہمارے سامنے تو گناہ ہے ہی نہیں تو نہیں کر رہے ہیں، نہیں، دل میں اس کو برا مانے، چاہے وہ گناہ اس کے سامنے ہو نہ رہا ہو، چاہے اس کا گناہ میں ارتکاب اس کا نہیں ہو رہا ہے، لیکن دل میں اس گناہ کو برا سمجھے، چاہے دنیا کی کسی بھی حصے میں ہو رہا ہو۔ مزید یہ کہ خود بھی بچے۔ جیسے ایک آدمی ہے شراب سے بچتا ہے، اس لیے بچتا ہے کہ شراب انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب یہ بچنا
دنیاوی نقصان سے بچنے کے اعتبار سے ہے، لیکن دوسرا آدمی شراب سے بچتا ہے اس لیے کہ وہ شراب اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے، تو یہ آدمی دوسرے آدمی سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اجتناب اس کے اعتقاد کے ساتھ ہے، اور اس کا سبب اللہ رب العالمین کا امر اور اس کی تحریم ہے، اللہ کی منع کا یعنی وہ قبول کرتے ہوئے اس سے بچ رہا ہے، تو اس کی نیت اور اس کی نیت میں فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک انسان کا حرام کو حرام ماننا اور گناہوں سے بچنا حرام کی وجہ سے، یہاں اگر زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے تو آدمی کا ہر عمل اس کے لیے خیر بن سکتا ہے اور وہ ہر چیز میں ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فہد الحدیث يدل على ان من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنہ، آدمی واجبات کا اہتمام کریں، محرمات سے بچیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں نماز اور روزہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کیوں نہیں؟ تو ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ممکن ہے وہ آدمی زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو، لہٰذا بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہی نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں بتائی گئی۔ تو یہ بات بھی علماء نے کہی کہ اس پر زکوٰۃ نہ رہی ہو، وہ غریب ہو، اور اس اعتبار سے آپ نے اس کو زکوٰۃ نہیں بتائی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ حج، تو علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ حج 9ویں ہجری میں فرض ہوا ہے، لہٰذا ممکن ہے یہ حدیث اس سے پہلے کی ہو جب حج کی فرضیت ہی نہ آئی ہو۔ لیکن بعض روایات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف واقعات میں آپ نے مختلف لوگوں کو الگ الگ اعتبار سے جواب دیا، یا ممکن ہے کہ روات نے تصرف کیا ہو اور اس اعتبار سے ایک ہی واقعے کو الگ الگ روات نے ذکر کیا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کا اہتمام کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سوچیے صحابہ عمل پوچھتے تھے، آج مسلمان عمل سے فرار کر کے صرف دعاؤں پر یا وسیلوں پر اکتفا کرتا ہے اور اسی پر اعتماد کرتا ہے۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ عمل بتائیے تاکہ عمل کے ذریعے جنت میں جاؤں۔ معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی کہ جنت میں جانے کے لیے عمل لگتا ہے، جنت میں جانے کے لیے عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں ایمان خود شامل ہے، ایمان بھی عمل ہے۔ تو کہا کہ ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کو کر لوں تو جنت میں جاؤں۔ قال تعبد اللہ ولا تشرک به، دیکھیے تشریح میں یہی آ رہا ہے، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، وہ عمل کیا ہے؟ کا نمبر 1 تو اللہ کی عبادت کرے اس طور پر کہ تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، نمبر 1۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور تو فرض نماز ادا کرے، اس کو قائم کرے، اس کا اہتمام کرے۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور جو زکوٰۃ تجھ پر فرض ہیں اس کو تو ادا کرے۔ وتصوم رمضان، اور تو روزے رکھے رمضان کے۔ تو یہاں پر دیکھیے توحید کا اہتمام شرک سے بچتے ہوئے، اور 2 نماز کا اہتمام فرض، 3 زکوٰۃ مفروضہ اس کو ادا کیا جائے، نمبر 4 رمضان کے روزے۔ حج کا جواب آپ پہلے سن چکے ہیں، تو 4 چیزیں یہاں پر اسلام کے ارکان بیان کیے۔ قال والذی نفسی بیدہ، پچھلی حدیث میں یہ بھی آیا تھا کہ میں اس سے اگر یعنی زیادہ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کم کروں تو بھی، تو کیا کم کر سکتا ہے فرض نمازوں میں سے؟ کیا کم کر سکتا ہے روزوں میں سے؟ اس حدیث میں اس کا بھی جواب ہے۔ آپ نے جب یہ جواب دیا تو کہا والذی، اس آدمی نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کے کہا، تاکید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم میں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں۔ اپنے دل سے کچھ بھی روزے نہیں رکھے گا فرض کر کے اپنے اوپر، اور اپنے دل سے نمازیں نہیں گھڑے گا، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرے گا، یعنی میں اس اعتبار سے زیادہ نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ اپنے دل سے نمازوں میں سے کم کر دیے، 2-4 نمازیں پڑھ لیں بس، رمضان کی گنتی کے روزے رکھ دیے، زکوٰۃ میں سے کم دے دیا، حساب ٹھیک نہیں کیا، نہیں، کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا، بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ فرائض کا اہتمام کمال کے ساتھ کروں گا، اس میں میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا،
اور اس سے زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھوں گا، نوافل کا اہتمام نہیں کروں گا، گویا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى هذا۔ جب آدمی پلٹ کے جانے لگا تو آپ نے کہا جو آدمی چاہتا ہے کہ جنتیوں میں سے کسی کو دیکھے، دیکھو اس کو، یہ آدمی ہے جو جنتی ہے۔ یعنی وصف کے اعتبار سے، یا ممکن ہے اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی ہو کہ واقعی آدمی اس کا اہتمام کرے گا اور جائے گا جنت میں، دونوں بھی باتیں ہیں۔ صفت کے اعتبار سے یہ جنت میں جانے والے آدمی کی علامت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کمی زیادتی نہیں کرتا ہے، جو کہ تو اس پہ عمل کرتا ہے، اور فرائض کو کمال درجے میں ادا کیا جائے تو نوافل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آخرت میں۔ نوافل کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ جب فرائض میں نقص ہو۔ یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ نوافل چھوڑ دیں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اگر کمال درجے میں فرائض کا اہتمام کر لے تو وہ نجات یافتہ ہے۔ ہاں، اگر اس کے فرائض میں کوتاہی ہے تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، اگر اس کے فرض میں کوتاہی ہو تو فرض کی کوتاہی نوافل سے پوری کی جائے گی، تو جس کے فرائض کمزور ہیں وہ نوافل چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1397 پر یہ موجود ہے، جو چاہے اس کو تحقیق کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ملیں، زکوٰۃ بھی، اور اس حدیث میں ہم کو ملا توحید بھی، اور تیسری چیز ملی کہ اس میں میں کم بھی نہیں کروں گا، یعنی پچھلے حدیث میں صرف زیادتی کا ذکر تھا، یہاں بتایا گیا کہ کم بھی نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا کر لیا بس اس کے بعد ساری غلط کام بھی کرے گا تو چلے گا، نہیں، بلکہ برائیوں سے بچنا چاہیے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ عمرو ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اس میں اور ایک چیز زیادہ ملی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ، اور دے چکا ہوں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وصلیت الخمس، اور 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ وادیت زکوٰۃ مالی، اور زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ وصمت شہر رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں یا رکھوں، اس معنی میں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب اصبعيه۔ آپ نے کہا کہ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ جو کمال درجے میں ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، اس طرح، اور آپ نے 2 انگلیاں کھڑی کی اس طرح سے، تو یعنی اس طرح سے وہ ان کے ساتھ، ان کے قریب قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن آپ نے اخیر میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ما لم يعق والدیہ، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے لیکن بعض ممنوعات کا ارتکاب کرے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ممکن ہے یہ چیز اس کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے۔ آدمی نے سوچے کہ بھئی نماز تو پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اب کیا کرنا ہے، سیدھے جنت میں جائیں گے، اور وہ فضیلت کی حدیثیں پڑھ لے جو نماز کے باب میں، روزوں کے باب میں۔ اگر کوئی معنی وہ کر لے، ایسی چیز کرے جس سے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو ممکن ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے، پھر سزا پوری کر کے جنت میں جائے۔ کیونکہ توحید پر تھا تو جنت میں ضرور جائے گا، لیکن ڈائریکٹ نہیں جائے گا، ممکن ہے روک لیا جائے، ممکن ہے اللہ معاف بھی کر دے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے، تو یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اسی لیے امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ وہب ابن منبہ سے کہا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو چابی ہے، جاؤ جنت میں، ہو گیا کام، اور کیا چاہیے؟ قال بلا ولکن لیس مفتاح الا له اسنان، کہا کہ ہاں چابی ضرور ہے لیکن ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، اس کے دانت ہوتے ہیں چابی کے، ایسی سیدھی فلیٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو گھمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو تالے میں، جس کی وجہ سے
ताला खुलता है। फ़इन जिअता बिमिफ्ताह लहु अस्नानुन फुतिह लक व इल्ला लम युफ्तह लक। अगर तू ऐसी चाबी ले आए जिसके दंदाने हैं तो तेरे लिए ताला खुलेगा, और अगर नहीं तो नहीं। इशारा उन्होंने इस तरफ दिया कि ईमान के साथ साथ आमाल भी ज़रूरी हैं जो ईमान का हिस्सा हैं। तुम खाली तस्दीक लेकर आओगे, खाली तुम ये लेकर आओगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, फ़राइज़ का एहतमाम ना करो, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले बनो, मुहर्रमात का इर्तिकाब करो, तो फिर जन्नत में जाना, जन्नत नहीं जाओगे, जन्नत में ये रुकावट बनेंगी। इस एतबार से कहा कि यानी ये माने हैं जन्नत में जाने से। ये मतलब नहीं है कि जो आदमी यानी आमाल में कोताही करे वो सिरे से जन्नत में नहीं जाएगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा, ये माना नहीं है। ये अक़ीदा ख़वारिज का है। बोलने में मुराद यहाँ पर यह है कि जन्नत में जाने के लिए जहाँ ईमान ज़रूरी है, अक़ीदा ज़रूरी है, वहाँ आमाल भी ज़रूरी है। इस कौल को इमाम अल-बुखारी ने सही बुखारी में किताबुल जनाज़ में ज़िक्र किया है। तो ये हमारी हदीस नंबर 22 हुई, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ नंबर सही जा रहे हैं। इसके बाद जो हदीस है, इस हदीस से बात मालूम होती है कि ईमान के साथ आमाल ज़रूरी हैं, और आमाल के साथ साथ एक आदमी को मुहर्रमात से बचना भी ज़रूरी है, हराम चीज़ों से बचना भी एक आदमी के लिए ज़रूरी है। आइए अब आगे हम देखते हैं एक और हदीस जो आमाल और ज़िंदगी में उनके असरात। तो ये हदीस जो है, ये आने वाली हदीस जो है आमाल और उनके असरात से मुतालिक है। पिछली हदीस में हमने देखा ईमान के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है, और आमाल के साथ साथ फ़राइज़ के एहतमाम के साथ मुहर्रमात से बचना भी ज़रूरी है। कोई ये ना समझे कि बस कुछ चीज़ें कर ली और जन्नत में चला जाऊँगा, नहीं। ख़ुसूसन हराम से बचना और हराम का हराम मानना, ये भी ज़रूरी है। आइए हदीस नंबर 23 देखते हैं, और ये बड़ी हदीस है। उम्मीद करता हूँ कि वक्त हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह, वरना हमको आगे देखना पड़ेगा। बाज़ हदीस ऐसी हैं कि जिनकी तशरीह सरसरी तौर पर उसको करके गुज़र जाना मुनासिब मालूम नहीं होता है, इसलिए कि असल मकसूद सही फ़हम है। अन अबी मालिकिन अल-हारिस इब्न आसिम अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनि औ तमलउ मा बैन अस्समावाति वल अर्द वस्सलातु नूर वस्सदक़तु बुरहान वस्सब्रु ज़िया वल्क़ुरआनु हुज्जतुल लक औ अलैक कुल्लुन नासि यग़दु फ़बाइउन नफ़्सहु फ़मुअतिक़ुहा औ मूबिक़ुहा। रवाहु मुस्लिम। बहुत प्यारी हदीस है, और इस हदीस के बारे में शेख अब्दुल मुहसिन अल-अब्बाद हफ़िज़हुल्लाह, जो अभी मदीना में हैं, फरमाते हैं हादा हदीथुन अज़ीम, ये एक अज़ीमुश्शान हदीस है। मिन अहादीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से ये हदीस बहुत अज़ीमुश्शान हदीस है। हुवा मिन जवामिउल कलिम, और ये जवामिउल कलिम में से है। उन अहादीस में मुझे जवामिउल कलिम दिया गया है, जामे बात करने की सलाहियत, कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी जामे बात, एकदम कम्प्रिहेंसिव बात हो, एकदम ऐसी बात करने की सलाहियत मुझको दी गई है। ये ऐसी अहादीस में जिनमें बहुत थोड़े अल्फाज हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। कोई आदमी अगर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करना चाहता है, इस हदीस को मजबूती से पकड़ ले, बहुत सारा हिस्सा उसकी ज़िंदगी का सही हो जाएगा। तो ये जवामिल कलिम में से है। आइए देखते हैं हदीस के अल्फाज क्या है और क्या माना है। अबू मालिक हारिस इब्न आसिम अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। इस हदीस में कुल मिला के 8 या 7 कलिमात हैं, 8 कलिमात हैं इसमें। अगर ज़िक्र दोनों जोड़ दें तो 7 हो जाएंगे। नंबर 1, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, नंबर 1। नंबर 2, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, हम्द तराजू को भर देती है, पुर कर देती है। व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनि औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द, और सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों कलिमात भर देते हैं, या ये बात, ये पूरा कलिमा भर देता है क्या? आसमान और ज़मीन के बीच की सारी जगह को,
वस्सलातु नूर, नमाज नूर है। वस्सदक़तु बुरहान, सदका दलील है। वस्सब्रु दिया, सब्र रोशनी है। वल्कुरआन हुज्जतुल लक औ अलैक, कुरान या तो तेरे हक़ में दलील है या तेरे ख़िलाफ़ दलील है। कुल्लु नास यग़दू, हर शख्स सुबह सवेरे निकलता है, कोशिश करता है। फ़बाइउन नफ्सहू, और अपनी ज़ात को, अपने वजूद को बेच देता है। फ़मुअतिक़ुहा औ मुबिक़ुहा, तो फिर अपने आप को बेच कर वो या तो अपने आप को आज़ाद करा लेता है या अपने आप को हलाकत में डाल देता है, बर्बाद कर देता है। ये मुस्लिम की हदीस है, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में इसको रिवायत किया है। आइए इसके एक एक जुमले को समझने की कोशिश करते हैं। वाकई इस हदीस का हक़ है कि इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़, पहला जो जुमला है वो है अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। क्या माना है? शत्र के माना अरबी ज़ुबान में आधा होते हैं, लेकिन आधा इस निस्फ़ के, लेकिन आधा इस एतबार से नहीं कि आप बिल्कुल जो है 6 को 3 और 3 कर दें, 2 को 4 को 2 और 2 कर दें, इस तरह से ज़रूरी नहीं है। बल्कि किसी चीज़ के 2 हिस्से उसके ज़िमन में आते हों तो हर हिस्से को आधा कहा जाता है। तो इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुल्लु शैइन कान तहतहु नौआनी फ़अहदुहुमा निस्फ़ु लहू, हर वो चीज़ जिसके ज़िमन में 2 चीज़ें आती हों तो उसमें से हर एक को आधा कहा जाता है। हर चीज़ के अंदर अगर 2 चीज़ें आती हों, किसी चीज़ के 2 हिस्से हों तो हर एक को आधा कहा जाता है, चाहे छोटा बड़ा हो। मिसाल के तौर पर कहते हैं वो ज़करा हादा अल-ख़त्ताबी, इमाम अल-ख़त्ताबी रहमहुल्लाह ने ये बात कही है, वस्तशहद बिक़ौल अल-अरबी निस्फ़ु सनती सफ़रुन व निस्फ़ुहु व निस्फ़ुहा हदरुन। कहते हैं ख़त्ताबी ने कहा, इसके लिए मिसाल पेश की कि अरब आम तौर से कहते हैं साल के यानी आधा साल सफ़र होता है और आधा साल हदर होता है। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल साल के 2 हिस्से हों और आधा साल आदमी सफ़र में रहता और आधा मकाम पे रहता हो। कहते हैं 2 चीज़ें हैं, या तो आदमी सफ़र में होता है या फिर हदर में होता है। तो साल का आधा सफ़र है और आधा ये हदर है। तो इस एतबार से किसी चीज़ के ज़िमन में 2 बातें आती हों तो हर एक को क्या कहते हैं? निस्फ़ कहते हैं। इस एतबार से पाकी आधा ईमान है। तो ईमान का एक हिस्सा पाकी है। ईमान के 2 हिस्सों में से, ईमान के 2 हिस्से हैं, ईमान में 2 चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ पाकी है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे मुराद क्या है। आपको ताजुब होगा, उलमा ने बहुत सारी चीज़ें इसके ज़िमन में कही हैं, जिनमें से जो बहुत कम बातें जो आम तौर से मारूफ़ हैं अहले इल्म के दरमियान वो ज़िक्र करूँगा, वरना तफसील और भी ज़्यादा उलमा ने ज़िक्र की इस सिलसिले में और कहा है कि बहुत सारे अक़वाल इसमें। तुहूर से मुराद क्या है और शत्रुल ईमान का क्या मतलब है? ईमान का आधा तुहूर कैसे हुआ और तुहूर क्या है? यहाँ पर इसके 3 माना बयान किए गए आम तौर से। सबसे पहली चीज़ तर्क मुहर्रमात, हराम को छोड़ देना, ये तुहूर है। पाकी से मुराद यहाँ पर अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, गंदगी, बुराई और गुनाह, इनको छोड़ देना पाकी है। शेख मोहम्मद इब्न सालिह इब्न उथैमीन कहते हैं क़ौलुहु अत्तुहूरु शत्रुल ईमान ऐ निस्फ़ुहु, तुहूर ईमान का आधा है, शत्र है का मुराद निस्फ़ है। वज़ालिका अन्नल ईमान कमा यक़ूलूना तख़लियतुन व तहलियतुन, कहते वो इसी एतबार से कि जैसा कि अहले इल्म कहते हैं कि ईमान 2 चीज़ें हैं, तख़लिया और तहलिया। अपने आप को बुराई से, गंदगी से खाली करना और अपने आप को भलाई से मुज़य्यन करना, ईमान 2 चीज़ों का नाम है। एक तो नजासत को अपने अंदर से निकालना और दूसरा ज़ीनत को इख्तियार करना। ईमान 2 चीज़ें हैं। तो जाहिर बात है कि 2 चीज़ें, गंदगी से निकलना और खैर अपनाना, ईमान के 2 हिस्से हैं। तो उनमें से आधा क्या हुआ? गंदगी से निकलना, तो तुहूरी है। कहते अत्तख़लियतु बित्तुहूरी व तहलियतु बिफ़िअल अत्ताअत, कहते हैं कि तख़लिया अपने आप को गंदगी से खाली कर लेना, नजात पाना, ये तुहूर है। और अल्लाह की ताअत का एहतमाम करना, फर्मा बरदारी करना अल्लाह के अहकाम की, ये तहलिया है, ये ज़ीनत है। इन दोनों चीज़ों को मिलके ईमान बनता है। कहते फ़वजहु कौनी अत्तुहूरी
شطر الایمان ان الایمان اما فعل و اما ترک. کہتے کہ ایمان کا آدھا ہونا طہور اس اعتبار سے ہے کہ ایمان یا تو کچھ کرنا ہے یا پھر کچھ چھوڑنے کا نام ہے. ایمان دو چیزوں کا نام ہے، آدمی کچھ کرے اور کچھ نہ کرے، ان دونوں کو جوڑنا اس سے ایمان بنتا ہے. کلمے میں بھی آپ دیکھیے وَالتَّرْكُ تَطَهُّرُ وَالْفِعْلُ ایجاد. اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ برائیوں کا چھوڑ دینا یہ تطہر ہے، یہ طہور ہے، یہ پاکیزگی ہے، اور فعل کسی چیز کو ایجاد کرنا ہے، والفعل ایجاد. تو اس اعتبار سے یہاں پر محرمات کو چھوڑنا یہ طہور ہے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آدمی حرام کو چھوڑ دے. ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. دیکھیے طہور کا لفظ حرام سے بچنے کے لیے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یقول طَهِّرْهَا مِنَ الْمَعَاصِي، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیجیے. تو یہاں پر گناہوں سے پاک ہونے کے لیے کیا لفظ آیا قرآن میں؟ تطہر، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. تو حرام چھوڑنے کو بھی طہور یا تطہر کہا جاتا ہے. تو یہ امام الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا اور سند اس کی حسن ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجمہور المفسرین من السلف ومن بعدهم، سارے یعنی جمہور مفسرین سلف میں سے اور ان کے بعد جو بھی آئے ہیں، کہتے ہیں ان کا یہ قول ہے علی ان المراد بالثياب ها هنا القلب. کہتے ہیں یہاں پر لباس سے مراد ثیاب، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. کہتے ہیں کپڑوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ آدمی کا دل ہے، کہ دل کو پاک کیجیے. کپڑوں کو پاک کیجیے سے مراد دل کو پاک کرو. والمراد بالطہارۃ اصلاح الاعمال والاخلاق، اور کہتے یہاں پر طہارت سے مراد ہے کہ آدمی اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرے، یعنی اصلاح کریں، بگاڑ کو دور کرے، اس سے حرام چیزوں کو نکالے، اپنے اعمال میں سے، اپنے اخلاق میں سے حرام کاموں کو نکالے. تو اغاثۃ اللہفان میں یہ ابن قیم نے بات کہی ہے. تو پہلی چیز معلوم ہوئی کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی اپنے آپ کو حرام کاموں سے پاک کر لینا ایمان کا ایک حصہ ہے. خالی تصدیق کر کے نہیں چلے گا، حرام سے بھی بچنا پڑے گا. یہ معنی اس کے ہیں. دوسرا معنی ہے کہ حرام کاموں میں سے سب سے زیادہ حرام کام کیا ہے؟ شرک. ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کیا جائے، یہ آدھا ایمان ہے. اور آدھا کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کی خبر دی ان کو مانے. تو یہاں پر کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ شَطْرُ الْإِيمَانِ قِيلَ فِي مَعْنَاهُ التَّخَلِّي عَنِ الْإِشْرَاكِ. کہتے ہیں کہ ایمان کا آدھا پاکیزگی ہے، سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو شرک سے خالی کر دینا، اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا، یہاں یہ مراد ہے. لِأَنَّ الشِّرْكَ بِاللَّهِ نَجَاسَةٌ، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا نجاست ہے، اس نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کما قال اللہ تعالی انما المشرکون نجس، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں. تو یہ ناپاکی کون سی ہے؟ حسی نہیں، بلکہ یہ ناپاکی معنوی ہے. کون سی ناپاکی ہے؟ یہ شرک کی ناپاکی، شرک کی گندگی ہے. اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے. تو ایمان کا ایک حصہ شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اپنے عقیدے کو پاک کر لینا. جیسے آپ دیکھیے کوئی آدمی کہے اللہ ہے، میں مانتا ہوں، ہاں اللہ ہے، کیا یہ ایمان ہے؟ جب تک کہ وہ یہ نہ کہے اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں، نہ رب اللہ کے سوا، نہ معبود اللہ کے سوا، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، اللہ کی اسماء میں کوئی شریک نہیں اس کا. جب تک کہ وہ شرک سے اپنے ایمان کو پاک نہ کرے، اللہ کا اقرار اس کے کام نہیں آئے گا. تو ایک تو اللہ کے بارے میں اقرار ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کا انکار اس میں ہونا چاہیے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ نے کہا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو ایمان میں اثبات اور نفی دونوں ہیں. تو اس میں ایمان کا آدھا نفی ہے، ایمان کا آدھا
طہارت ہے اور دوسرا اثبات ہے، اقرار ہے۔ تو کہتے ہیں فَلِهَذَا كَانَ الطُّهُورُ شَطْرَ الْإِيمَانِ، کہتے ہیں اس لیے طہور ایمان کا آدھا ہے کہ انسان کو انکار بھی کرنا پڑے گا، شرکیات کو چھوڑنا بھی پڑے گا، تب جا کے ایمان پورا ہوگا، صحیح ہوگا اس کا، خالی ماننے سے نہیں چلے گا، انکار بھی کرنا پڑے گا۔ تیسرا معنی اعمال کے اعتبار سے ہے۔ علماء نے کہا تیسرا معنی یہ کہ یہاں مراد وضو ہے، یہاں طہارت سے مراد کیا ہے؟ وضو ہے۔ الطہور وضو کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں لفظ آتا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہور ہے یعنی وضو ہے۔ تو یہ معنی بھی اس کے ہیں جو کہ یعنی شامل ہے۔ کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیل ان معناہ ان الطہور للصلاۃ شطر الایمان، کہتے ایک معنی اس کی یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ ایمان کا آدھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لأن الصلاۃ ایمان، اس لیے کہ نماز خود ایمان ہے، اور نماز پاکیزگی کے بغیر، وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں لیکن المعنی الاول احسن و اعم، لیکن کہتے ہیں پچھلا جو معنی میں بیان کیا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ عام ہے، یعنی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا، اللہ کی، اس میں شرک بھی آئے گا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑنا، اور نجاستوں سے پاک ہونا بھی آتا ہے، صرف وضو نہیں، غسل بھی تو کرنا پڑے گا اگر نجاست ہے، دھونا بھی پڑے گا نجاست ہے، اور اگر یعنی حدث سے ہے آدمی یعنی احتلام ہوا ہو یا جماع ہو تو اس کو غسل بھی کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں یہ طہور سب اس میں پاکیزگی ہے، اللہ کی ممنوعات سے بچنا، یہ عام معنی ہے۔ تو نماز کے معنی بھی اس میں نماز کا آدھا ہے وضو، یہ بھی معنی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز ایمان ہے، کس نے بتایا؟ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ امام البخاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی صلاتکم عند البیت، تمہاری وہ نماز جو تم نے پڑھی بیت المقدس کی طرف۔ تو قرآن کریم میں یہاں ایمان جو کہا گیا ہے، اس ایمان سے مراد براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی یہ مستفاد ہے کہ اس ایمان سے مراد نماز ہے۔ اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا جو بیت المقدس کی طرف تم نے پڑھی ہے۔ اب قبلہ بدل گیا، سوال پوچھا لوگوں نے پچھلی نمازوں کا کیا جو پچھلے قبلے کی طرف تھیں؟ اللہ نے کہا اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ مراد یہاں پر ایمان سے نماز ہے، نماز ایمان ہے۔ تو یہاں پر مراد پھر کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، یعنی الوضوء شطر الصلاۃ، وضو آدھی نماز ہے۔ نماز کا آدھا، ایک حصہ تو نماز پڑھنا ہے، دوسرا حصہ پاک ہونا ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ حدیثوں میں بھی لفظ آیا ہے، جیسے ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا الوضوء شطر الایمان، وضو ایمان کا آدھا ہے۔ یا اسی طرح سے مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء شطر الایمان، کامل وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان سے مراد آدھی نماز ہے، کیونکہ ایمان نماز کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہوئیں کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ شامل معنی اس میں کیا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک تو ایک آدمی کرنے کے کام کرے اور دوسرا نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو پاک کرے، بچائے۔ ان دونوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کو ماننا، رب ماننا، اللہ کو معبود ماننا، اللہ رب العالمین کو سارے اسماء و صفات کا اقرار کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ شرک سے بچنا، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں ماننا، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک نہیں کرنا، پھر اللہ کے حکموں کو ماننا، فرائض کا اہتمام کرنا، پھر محرمات سے بچنا۔ تو یہ ساری چیزیں آتی، پاک صاف رہنا بھی اوامر میں آتا ہے، نجاست سے پاک ہونا بھی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا میں آتا ہے کہ آدمی پیشاب کے قطروں سے بچے، سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے اس حدیث میں بتایا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ معلوم ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرے اور اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا اقرار کرے، اس کے اسماء و صفات کا اقرار کرے، اس کو رب مانے، اپنا معبود مانے، اللہ کے حکموں کو مانے، اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ یہ ساری چیز جب آدمی کرتا ہے اور نماز کا خاص طور سے اہتمام کرے، پاکی کا خاص طور سے اہتمام کرے، تو یہ چیزیں جب کرتا ہے تو آدمی یعنی اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے اور اس کی اصلاح شروع ہوتی ہے، یہاں سے پاکی سے شروع ہوتی ہے۔
آدمی شرک کا انکار کیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، جب تک کہ پاک نہ ہو سارے جھوٹے معبودوں سے، وہ اللہ کا اقرار نفع نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد خیر شروع ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی بات حدیث میں آئی۔ نمبر 2 کیا ہیں؟ والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ الحمد للہ ترازو کو بھر دیتی ہے، فل ہو جاتا ہے، ترازو سے پر ہو جاتا ہے، اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے ترازو میں تو پورا بھر جاتا ہے اللہ کی حمد سے۔ حمد اتنی بڑی چیز ہے۔ اور وسبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ جو کلمہ ہے یہ آسمان اور زمین اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے ثواب کو دیکھا جائے تو یہ کلمہ آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری جگہ کو بھر دے گا، اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کے کئی طرق ہیں اور ان میں الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ جو حدیث کے الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کے ہیں، لیکن مختلف کتب میں اس میں کئی الفاظ ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ صحیح معنی سمجھنے کے لیے مختلف طرق کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مستخرج ابی عوانہ میں اور اسی طرح سے نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ الفاظ ہیں، والتسبیح والتکبیر یملآن السماوات والارض۔ حمد کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ پہلا جملہ حمد کے بارے میں تھا کہ حمد اللہ کی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے ترازو بھر جاتی ہے۔ کون سی ترازو؟ جس میں نیکیاں انسان کی قیامت کے دن تولی جائیں گی۔ تو اتنی بڑی چیز ہے حمد کہ ترازو بھر جائے اس سے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا ہیں؟ اور کلمات 3 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں۔ تو مختلف طرق کو ملانے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلا جملہ حمد کے بارے میں ہے، اور بقیہ جو جملہ ہے دوسرا آسمان و زمین والی بات جو ہے یہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہے۔ اور اگر سبحان اللہ والحمد للہ ایک کلمے کے طور پر جوڑ دیا جائے اور اس کو زمین و آسمان کے بارے میں کہا جائے تو اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے، وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ جیسے نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حمد سے میزان بھر جاتی ہے، اور اس کے بعد کہا اور تسبیح اور تکبیر کا حال یہ ہے کہ یہ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتی ہے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اللہ اکبر کے تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صحیح مسند احمد کے الفاظ کیا ہیں؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ یہ 2 جملے ہیں، سبحان اللہ واللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو 2 کلمات ہیں، 2 جملے ہیں، کہا کہ تملآن ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری جگہ کو یہ بھر دیتے ہیں۔ یہ سب صحیح روایتیں ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں یہاں حمد کا ذکر نہیں آ رہا ہے آسمان و زمین کے لیے، یہاں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ، یہ جو کلمات ہیں یہ کلمات آ رہے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں اور بھی زیادہ وضاحت ہے، کیا ہے؟ التسبیح نصف المیزان والحمد یملأہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح آدھا میزان ہے، اور والحمدللہ، حمد جو اللہ کی ہے یہ پورا میزان ہے، میزان بھر کے اس کا ثواب ہے، اتنا بڑا ہے وہ، اور تسبیح یہ آدھا میزان ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور تکبیر آسمان و زمین کے درمیان کی ساری جگہ کو بھر دیتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی میں اگرچہ شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن صحیح ضعیف الترغیب میں کہا ہے کہ احتمال ہے کہ اس کو ہم حسن لغیر ہی کہیں۔ ضعیف الجامع الترغیب میں کہا ہے کہ حدیث نمبر 9944 پر انہوں نے شیخ البانی نے بات کہی ہے، اور ابن رجب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح بڑی چیز ہے یا حمد؟ یعنی ایسا کیوں کہ تحمید کے بارے میں، حمد کے بارے میں کہا گیا میزان بھر جاتی ہے، لیکن تسبیح کے بارے میں وہ بات نہیں آئی، اس کے بارے میں آسمان و زمین کی بات آئی۔ تو کیا تسبیح بڑا ہے ذکر سبحان اللہ، یا حمد اللہ کی بڑی چیز ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے۔
ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالتسبیح دون التحمید فی الفضل، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا فضیلت کے اعتبار سے الحمدللہ سے کم ہے۔ دونوں اپنی جگہ ہیں، دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی حمد یہ اونچی چیز ہے اللہ کے پاک ہونے کے ذکر سے۔ سورہ فاتحہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمد، سب سے بڑی اللہ کا یعنی بہترین اللہ کی تعریف اس میں ہے، وہ حمد سے شروع ہوتی ہے۔ کہا کہ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ التَّحْمِيدَ إِثْبَاتُ الْمَحَامِدِ كُلِّهَا لِلَّهِ، کہتے سبب اس کا یہ ہے کہ حمد میں ساری خوبیاں اللہ کے لیے خاص کرنے کی بات ہے، اس میں اثبات ہے اس چیز کا۔ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَنُعُوتِ الْجَلَالِ كُلِّهَا، تو اس میں حمد میں اللہ کی سارے کمالات اور اللہ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جو ایسی صفات ہیں جو جلال والی ہیں، سب آ جاتی ہیں۔ وَالتَّسْبِيحُ هُوَ تَنزِيهُ اللَّهِ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ وَالْآفَاتِ، لیکن تسبیح میں کیا ہے؟ اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو عیوب سے اللہ کی نفی ہے، برائیوں سے اللہ کے لیے برائیوں کا انکار ہے، عیوب کا انکار ہے۔ کہتے وَالْإِثْبَاتُ أَكْمَلُ مِنَ السَّلْبِ، کہتے لیکن اللہ کی خوبیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کے برا نہ ہونے کے ذکر سے بڑھ کے ہے۔ کسی کو آپ یعنی کہیں تو جھوٹا نہیں ہے، تو دھوکے باز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ویسا نہیں، آپ اس کی برائیوں کا انکار کریں، اس سے بڑھ کے ہوگا تو ایماندار ہے، تیرے اندر یہ خوبی ہے، تیرے اندر یہ خوبی، یہ زیادہ بڑی تعریف ہوتی ہے۔ صرف عیوب کا انکار کر دینا مجرد، اس میں برائیاں نہیں ہیں لیکن بھلائیاں بھی ہے کہ نہیں اس کے اندر، اس کی بھلائیوں کا ذکر کرنا، خوبیوں کا ذکر کرنا، یہ زیادہ اونچی چیز ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حمد جو ہے یہ بڑھ کے ہے تسبیح سے، اگرچہ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور دونوں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کامل حمد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ جو کلمات ہیں یہ بہت عظیم الشان ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جامع العلوم میں یہ بات ابن رجب نے کہی ہے۔ آسمان و زمین کے بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر یعنی یہ سارا ثواب اگر جسم ہوتا، کوئی چیز ہوتی، ٹینجیبل چیزیں ہوتی، تو اگر ان کو بھر دیا جائے آسمان و زمین کے درمیان تو ساری جگہ بھر جائے گی، اتنا بڑا ثواب اس کا ہے۔ آپ دیکھیے دن بھر میں آدمی کیا نئی باتیں کرتا ہے، اول فول بکتا رہتا ہے، کیا نہیں پڑھتا، واٹس ایپ سے لے کے ساری دنیا کے خرافات میں لگا رہتا ہے، صبح شام نیوز میں پڑا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان کو حرکت دے اور دل کے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی پاکی اور اس کے حمد کے کلمات کہے، اللہ کی تکبیر کہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ بھر جائے، اتنا ثواب ملتا اس کو، بشرطے کہ وہ حق ادا کرے اس کا، جیسا پڑھے گا ویسا ملے گا۔ تو یہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، اس کے ثواب کو جانیں۔ چلتے پھرتے میں آدمی کتنا ذکر کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، تو یہ اہتمام کریں۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ یعنی کیا حمد میں، اب لا الہ الا اللہ تو کتنی عظیم الشان چیز ہے، کیا حمد سے اس کا مقابلہ ہے؟ علماء نے کہا حمد میں وہ بھی آ جاتا، اللہ تعالیٰ کی حمد میں کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بھی حمد میں آ جاتا ہے کہ وہ سب سے نرالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، یہ اللہ کی حمد ہی میں آتا ہے۔ وہ معبود برحق ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف میں آتا ہے۔ تو ساری خوبیاں اللہ کی، اعلیٰ صفات، اعلیٰ اوصاف، یہ سارے کے سارے اللہ کی حمد میں آ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کی حمد سب سے اونچی چیز ہے، اللہ کی حمد سب سے اونچی چیز ہے۔ تو یہ بات اس ذکر کے تعلق سے آئی۔ تو پہلی چیز طہارت، عقیدے میں اور عمل میں پاکیزگی کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کی یاد، ہم کو سدھرنا ہے تو ہم کو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کو صحیح انسان بننا ہے، شارٹ کٹ فارمولا اس میں ہم کو دیا جا رہا ہے، یاد رکھیں اس حدیث کو۔ تو دوسری چیز معلوم ہوئی کہ آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے، حتیٰ کہ نماز کا مقصود بھی ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ اللہ کو بھولنا سب سے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے، قلب کے لیے موت ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے محروم ہونا۔ حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ جو ذکر کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا، زندہ مردہ کی طرح ہے۔
وہ گھر مردار قبرستان کی طرح ہیں جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد زندگی میں آئے، اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ طہارت کے بعد اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد 3 نور بیان کیے گئے ہیں۔ نور کی 3 قسموں کا ذکر ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، بلا شبہ کئی علماء نے بات کہی ہے۔ شیخ صالح آل شیخ نے بھی کہا کہ یہ حدیث یعنی جوامع الکلم میں سے ہے۔ والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء، 3 چیزیں ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، اور صبر روشنی ہے۔ ان 3 چیزوں کا ذکر یہاں پر ہے، نماز، صدقہ اور صبر۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ من الْأَعْمَالِ أَنْوَارٌ كُلُّهَا، کہا کہ یہ جو 3 عمل ہیں تینوں کے تینوں نور ہیں، نور کی 3 قسمیں ہیں۔ لَكِنَّ مِنْهَا مَا يَخْتَصُّ بِنَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاعِ النُّور، ہاں کہتے لیکن ان میں سے ہر ایک جو ہے نور کی ایک خاص قسم کا حامل ہے۔ نماز، صدقہ اور صبر نور کی 3 مختلف قسموں کے حامل ہیں، تینوں الگ الگ قسمیں ہیں نور کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نمبر 1 والصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز آخرت میں نور کے پانے کا ذریعہ ہے۔ ایک معنی اس کی یہ ہے، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن ایک کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو لوگ اندھیروں میں، یہ منافقین پہ بھاری ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اور اس وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، تو اس وقت میں ایک آدمی نماز کے لیے جائے مسجدوں کی طرف، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے آدمی کو بتا دو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نور عطا کیا جائے گا۔ منافقین کو پلصراط پہ نور نہیں ملے گا، مومنین کے پاس نور ہوگا، ان سے مانگیں گے، مومنین کہیں گے جاؤ واپس دنیا کی زندگی میں لے کے آؤ وہاں سے نور۔ تو یہ جو نور ہے یہ مومنین کے لیے یہ نماز کے ذریعے سے ملے گا۔ والصلاۃ نور ای سبب النور، حصول نور کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا، اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ صرف قیامت کے دن نور ہے؟ نہیں، دنیا میں بھی نور ہے۔ یہ قلب کے لیے نور ہے، سکون، اطمینان، یقین اور بصیرت ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا نُورٌ فِي قُلُوبِهِمْ وَبَصَائِرِهِمْ تُشْرِقُ بِهَا قُلُوبُهُمْ وَتَسْتَنِيرُ بَصَائِرُهُمْ، کہتے نماز مؤمنین کے لیے دنیا میں بھی نور ہے، ان کے دلوں کے لیے، ان کی بصیرت کی آنکھوں کے لیے، دلوں کے لیے بھی نور ہے اور آنکھوں کے لیے بھی نور ہے۔ دلوں کے لیے نور ہے جس کے ذریعے سے ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کا نور دلوں میں نصیب ہوتا ہے، اور ان کی بصیرت کو نور ملتا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جب نمازی بن جائے تو اس انسان کو اللہ کی طرف سے ایک نور دیا جاتا ہے، بصیرت والا، اللہ سے ڈرنے والا، اصلاح والی۔ دیکھیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی بے حیائی اور منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ کیسے روکتی ہے؟ اس کو برائیوں سے روکنے کا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط جاننے والا بنتا ہے، برائیوں سے بچنے والا بنتا ہے، اس کو بصیرت ملتی کیا کرنا کیا نہیں کرنا زندگی میں، صحیح فیصلے ہو جاتے ہیں اس کی، جب نماز اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ تو کہتے دنیا میں بھی اس کے دل کو، اس کی بصیرت کو نور نصیب ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ دوسرا والصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے۔ نسی کے الفاظ ہیں والزکوٰۃ برہان، زکوٰۃ برہان ہے۔ صدقہ عام ہے، اس میں سے ایک خاص صدقہ جو فرض ہوتا ہے مالداروں پر سال میں ایک بار، وہ زکوٰۃ ہے۔ تو صدقے کی ساری قسمیں آتی ہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ برہان ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان سب نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ برہان کے معنی کیا ہے؟
ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں والبرہان ہوا شعاع الذی یلی وجہ الشمس. پچھلا نور آپ نے دیکھا نماز نور ہے، صدقہ بھی نور ہے، لیکن نور کی خاص قسم ہے کیا؟ یہ برہان ہے. برہان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ برہان وہ شعاع ہے، وہ ریز ہیں نور کی، وہ نور کی شعاع ہے جو سورج کے سامنے سے محسوس ہوتی ہیں. کہتے ہیں وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ بُرْحَانًا. اسی پر سے کہتے ہیں ایسی دلیل جو قطعی ہو اس کو برہان کہا جاتا ہے. کیوں؟ لِوُضُوحِ دِلَالَتِهَا عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ. اس لیے کہ بالکل اس سے بات نکھر کے کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جیسے اندھیرا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سورج نکل آئے تو سب کچھ کھل کے دکھائی دیتا ہے، کچھ چھپا نہیں رہتا ہے، پوشیدہ نہیں رہتا، کنفیوژن باقی نہیں رہتا ہے. اسی طرح سے ایسی دلیل جس کے بعد سب کچھ روشن ہو جائے، عیاں ہو جائے، کچھ چھپا ہوا نہ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برہان. صدقہ کیسے برہان ہے؟ صدقہ کس اعتبار سے برہان ہے؟ صدقہ کس چیز کی دلیل ہے؟ دو چیزیں علماء نے کہی ہیں. صدقہ ایمان کی دلیل ہے، ایک انسان کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ صدقے کا تعلق ایمان کی لذت اور ایمان سے ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان. 3 چیزیں ہیں اگر کسی آدمی کے اندر ہوں جو ان کا اہتمام کرتا ہو، وہ آدمی ایمان کی لذت چکھے گا، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی. کیا ہے وہ؟ من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ. جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طِيبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ. اور بھی چیزیں آپ نے بیان کی. اور جو زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اپنے دل کی خوشی سے، ناراضگی سے نہیں. طِيبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ. ہر سال ادا کریں اور اس کی ادائیگی میں خود کوشش کریں. رافدہ اعانت کے لیے لفظ آتا ہے، وہ خود بھاگ دوڑ کر کے زکوٰۃ ادا کرے، ٹھہرے نہیں کہ کوئی آیا ہی نہیں، کوئی غریب میرے پاس نہیں، خود کوشش کر کے زکوٰۃ ادا کرے دل کی خوشی کے ساتھ کہ چلو اللہ نے موقع دیا دینے کا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے مال کو پاک کرے گا اور میرے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو اس کو کیا کہا؟ یہ ایمان کی لذت آدمی محسوس کرے گا. کب؟ جب زکوٰۃ دے گا دل کی خوشی سے، خود کوشش کر کے. تو زکوٰۃ کو ایمان کی لذت کے ساتھ جوڑا گیا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. امام النووی کہتے ہیں یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے. علماء نے کہا کہ ایک آدمی زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں کھونا ہے یا دینا؟ غریب کو دیتا ہے، وہ واپس بھی دینے والا نہیں، وہ تو گیا، وہ تجارت میں لگانے کی طرح نہیں ہے. تو غریب کو دے رہے ہیں، زکوٰۃ پیسہ گیا اس کا، صدقہ گیا اس کا. کھونے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اللہ کے لیے کھونے کے لیے کون تیار ہوگا؟ جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اجر کی صورت میں ہے. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے سخی ہونے پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے دینے والا ہونے پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے ثواب اور اجر پر یقین رکھتا ہے، وہی آدمی دے گا. ورنہ کون کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ آنے دو، آدمی تو آنے دو بولتا ہے. وہ کیوں دے گا؟ وہ اس لیے دیتا ہے، اس کو یقین ہے میں دوں گا کم نہیں ہوگا، اللہ اور دے گا. میں دوں گا، اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں دے گا. میں دوں گا، اللہ رب العالمین میرے مال میں برکت دے گا. اللہ کے لیے دینا ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے علماء نے کہا صدقہ دلیل ہے کس چیز کی؟ اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ برکت ڈالتا ہے، وہ ثواب دیتا ہے. دوسری بات اس میں علماء نے کہا کہ مال کے صحیح استعمال کی دلیل ہے جو قیامت میں اس کے لیے کام آئے گی. کیونکہ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وَعَمَّالٍ من اینا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو یہ جو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا میں صدقات اس کے کام آئیں گے. اللہ میں نے تیرے صحیح راستے میں خرچ کیا. اس کے پاس کچھ نہ کچھ سہارا ہوگا جس سے وہ بچائے اپنے آپ کو، ہلاک نہ ہو. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. امام النووی کہتے ہیں معناہ، یعنی صدقہ دلیل ہے. کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں معناہ یفزع الیہا کما یفزع الی البراہین کما کأن العبد اذا سئل یوم القیامت عن مصرف مالہ كانت صدقاته براہین فی جواب هذا السؤال
فیقول تصدقت بہ، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی ضرورت بن کے یہ دلیل بن جائے گی اس کے لیے. جیسے آدمی کسی نہ کسی چیز کے لیے دلیل کی طرف پلٹتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جیسے قیامت کے دن اس سے جب پوچھا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، تو اس کے لیے صدقات دلیل بن جائیں گے، بچاؤ بن جائیں گے، اس کے فیور میں دلیل بنیں گے، پروف بنیں گے اس کے صحیح ہونے کے لیے. وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، صرف خود کھا کے ختم نہیں کیا، حرام میں خرچ نہیں کیا، بلکہ اللہ تو نے بتایا تھا اپنے مالوں میں سے خرچ، پورا مال خرچنے کے لیے تو نہیں کہا نا اللہ نے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من تبعید کے لیے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، پورا مال نہیں ہے. تو اگر کچھ بھی خرچ نہیں کیا اس نے تو کیا بتائے گا قیامت کے دن. لیکن اگر کچھ خرچ کیا ہے، اگر مالدار تھا زکوٰۃ خرچ کی، اگر بہت مالدار نہیں تھا تھوڑا تو خرچ کیا، تو اپنے مال میں سے اللہ کے لیے کچھ دیا، قیامت کے دن بول پائے گا اللہ کچھ تو دیا، میری اوقات کے حساب سے میں نے دیا، بہت مالدار نہیں تھا میں، لیکن دیا میں نے تیرے لیے دیا. تو اس کے لیے دلیل بن جائے گا کہ مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے اس نے خرچ کیا ہے. تو صدقات اس کے لیے دلیل بنیں گے. نمبر 3، تیسری چیز، والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. کس اعتبار سے؟ اب بعض علماء نے یہاں پر کہا ہے، ابن رجب نے بھی کہا ہے کہ وہ فی اکثر نسخ صحیح مسلم والصبر ضیاء، صحیح مسلم کے اکثر نسخوں میں ہے کہ صبر روشنی ہے، لیکن کہتے ہیں وہ فی بعضها والصیام ضیاء، لیکن بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ روزہ روشنی ہے. اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہ عام اور خاص کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. آپ تینوں چیزیں دیکھیں، نماز، زکوٰۃ اور روزہ، کیونکہ روزہ صبر کی ایک قسم ہے، صبر عام ہے، اور اس میں سے ایک صبر کا طریقہ روزہ بھی ہے. صبر کے معنی اپنے آپ کو رو کے رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، جن میں روزہ بھی آتا ہے. اور اس کی اور بھی دلیلیں ہیں کہ یہاں روزہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور عام صبر بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے کا حاصل خود صبر ہے. روزے سے مقصود صبر ہے جو تقویٰ ہے، رکنا، اپنے آپ کو رو کے رکھنا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. تو یہ صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں الصبر الصیام، اللہ کی مدد چاہو روزے اور نماز کے ذریعے سے. تو یہاں پر صبر سے مراد صیام ہے. تو قرآن میں بھی بعض مقامات پر جہاں صبر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صوم ہوتا ہے. تو یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کو صوم کہا ہے. آپ فرماتے ہیں صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر. امام احمد اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صبر کے مہینے کے روزے، کون سا ہے صبر کا مہینہ؟ رمضان. رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو صبر کے مہینے رمضان کے روزے، تو شہر الصبر اس کو کہا جا رہا ہے. اور ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے یہ ایسا ہے صوم الدہر، جیسے آدمی زندگی بھر یا سال بھر آدمی روزہ رکھے اور ہر سال کرے تو زندگی بھر ہو جائیں گے. تو 3 اور 30 یعنی 3 روزے ہر مہینے کے. اس اعتبار سے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر مہینے میں 3 کا 10 گنا آپ کر دیے 30. تو ہر مہینے اگر 3 روزے رکھتا ہے آدمی تو یہ کیا ہو جاتا ہے، آدمی گویا کہ سال بھر روزے سے ہے. اور پھر سال میں رمضان بھی آتا ہے تو وہ روزے بھی. تو فرض اور نفل اگر یہ رکھتا رہے آدمی تو ایسا ہے جیسے آدمی سال بھر روزے سے رہتا ہے. اور اگر ہر سال کرتا ہے تو گویا کہ زندگی بھر روزے سے رہتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. تو یہ روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم اس کو مزید مکمل کریں گے اگلے درس میں. تو ہم اسی پر اس کو روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.